مگین شلوم کراچی سیج انشے سیریل 36واں انشا شارق علی۔ تقسیم کے وقت تقریباً 2500 بنی اسرائیلی یہودی کراچی میں آباد تھے۔ بیشتر کی رہائش لارنس روڈ، رام سوامی اور رنچوڑ لین کے کوارٹروں میں تھی۔ دستکار، دفتری بابو، چھوٹا موٹا کاروبار کرنے والے، کچھ تعلیم یافتہ خوشحال بلکہ مالدار بھی۔ ذکر تھا کراچی کا اور دلگداز بیان پروفیسر گل کا۔ کہنے لگے کوشر گوشت کھانے اور عبرانی ملی مراٹھی بولنے والے یہ لوگ ایک ہم آہنگ ماحول کا حصہ تھے، جس میں پارسی، ہندو، گوونیز اور مسلمان اکثریت مل جل کر رہتی تھی۔ حاجی کیمپ کے قریب ان کا الگ قبرستان بھی تھا۔ جانے کیوں آزادی ملی تو شہر کی اکثریت اپنے ماضی سے خوف محسوس کرنے لگی، اور اس کا اظہار عمارتوں، گلیوں اور شاہراہوں کے ہندو، پارسی اور یہودی ناموں کی تبدیلی سے ہونے لگا۔ جانے جوبلی مارکیٹ کے پاس سولومن ڈیوڈ اسٹریٹ کا کتبہ آج بھی موجود ہے یا نہیں؟ یہودی کمیونٹی کے سربراہ اور میونسپلٹی کے سرویئر سولومن نے مگین شلوم نامی مسجد اور اپنی بیوی شیگل بائی کی یاد میں ساتھ لگا کمیونٹی ہال 1893 میں تعمیر کروایا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی کراچی ہی میں دفن ہیں۔ رنچوڑ لین کے مرکزی چوک کے قریب 70 کی دہائی تک یہودی مسجد ایک جانی پہچانی عمارت تھی۔ گلی کا نام ہی یہودی مسجد گلی تھا۔ تقسیم کے بعد اکثریتی مسلمانوں نے اسرائیل کے قیام اور عرب اسرائیل جنگ کے ایمان افروز موقعوں پر یہودی مسجد پر باقاعدگی سے حملہ اور اسے آتش زن کرنا شروع کیا۔ بیشتر یہودی یا تو اسرائیل ہجرت کر گئے یا خود کو پارسی اور عیسائی کہنے لگے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں مسجد مسمار کر کے یہاں مدیحہ اسکوائر نامی شاپنگ پلازا قائم کر دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کی آخری رکھوالی ریچل جوزف دھمکیوں سے خوفزدہ ہو کر لندن ہجرت کر گئی۔ کوئی یہودی عاشق کراچی کا؟ میں نے پوچھا۔ بولے لمبی فہرست ہے کراچی کے عاشقوں کی، بیشتر تو میری طرح زبانی کلامی اور بے عملے۔ اسی میں 19ویں اور 20ویں صدی کے خد و خال دینے والے چارلز نیپیر اور جیمز سٹریچن بھی شامل ہیں۔ انہی میں موزس سومیکی بھی، جسے شہر کا گمنام محسن سمجھ لو۔ عراقی نسل کا یہودی آرکیٹیکٹ سومیکی 1875 میں لاہور میں پیدا ہوا، لیکن بیشتر عمر کراچی میں گزاری۔ غالباً 16ویں صدی میں اس کے بزرگ ایرانیوں کے ظلم سے بھاگ کر ہندوستان اور پھر کراچی میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد وہ شاید واحد دیسی تھا جو 20ویں صدی کے آغاز میں عالمی آرکیٹیکٹ سوسائٹی کا ممبر بنا۔ کراچی کی بہت سی عمارتیں اسی کا ڈیزائن ہیں۔ BVS پارسی اسکول، صدر میں گوون ایسوسی ایشن کی عمارت، بندر روڈ کا خالق دینا ہال، کھارادر کی جعفر فیدو ڈسپنسری اور قائد اعظم کا فلیگ سٹاف ہاؤس اسی کے کارنامے ہیں۔ آخر کار وہ بھی اکثریتی تنگ نظری کا شکار ہوا اور تقسیم سے چند مہینے پہلے انگلینڈ ہجرت کر کے وہیں وفات پائی۔ کراچی کی کیا بات دکھ دیتی ہے آپ کو؟ صوفی نے پوچھا۔ آہ بھر کر بولے ماضی کے معتدل پرامن ثقافتوں اور عقیدوں کے لیے کشادہ دل شہر کی موجودہ 90% اکثریت کی تنگ نظری، اس تاریخی سچ کو جھٹلانے کی کوشش کہ اس شہر کی تعمیر اور آرائش میں انگریز، پارسی، ہندو، گوونیز اور یہودی سب برابر کے شریک تھے۔ جہاں قبروں پر لگے سنگ مرمر کے کتبے چوری سے محفوظ نہ ہوں، وہاں جھاڑیوں سے ڈھکی زمین پر بکھری چند سو یہودی قبروں کی حفاظت کا ذمہ کون لے سکتا ہے بھلا؟ ممکن ہے کوئی شاپنگ پلازا اس زمین کو جلد ہی ہتھیا لے۔
سنی سنائی بات ہے کہ کراچی کے بچے کھچے یہودی مہاجر اب اسرائیلی علاقے رام اللہ میں آباد ہیں، اور انہوں نے اپنی مقامی عبادت گاہ کا نام مگین شلوم کراچی رکھا ہے۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔